نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ والدین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، اور اسی طرح ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پالیں پوسیں، اچھی تربیت اس کی کریں، بہت محبت سے اس کو پال کے بڑا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے امید بھی لگاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے کہ وہ ان کو خوشیاں دے، کچھ اس کے نتیجے میں ان کی آخرت بنے، اچھی تربیت کی ہے تو قیامت میں بھی ان کے لیے فخر کا باعث بنے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ لیکن عموماً دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم بچوں کی جس طرح تربیت کرتے ہیں ویسی ہم اپنے حساب سے کر لیتے ہیں، لیکن دین کا گہرا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اسی طرح معاشری طور پہ ہمیں کیا کیا چیزیں جاننی چاہیے وہ ہم نہ جاننے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں فیصلہ اپنے حساب سے کر لیتے ہیں، اور اس میں کچھ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، اور اس غلطی کے نتیجے میں پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو دنیا ہی میں ہمیں اس طرح کی چھوٹی موٹی تکلیف دے کر بڑی آخرت کی تکلیف سے بچا لیتے ہیں۔ تو ہمارے جو والدین ہیں کبھی کبھی وہ بہت زیادہ اس معاملے میں شریعت کو نہ جاننے کی وجہ سے زیادتی بھی کر جاتے ہیں، تو اس میں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا حق کیا ہے، انہیں کرنا کیا چاہیے۔ تو پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ مرد لڑکا یعنی ان کا جو بیٹا ہے یہ اگر بڑا ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، تو اس کو خود اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے شادی کرے۔ تو اس کی شادی کرنا آپ کی مرضی پر موقوف نہیں ہے، وہ جہاں چاہے شادی کرے، یہ اس کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا نہیں ہے۔ تو ماں باپ اس میں بہت زیادہ اکڑتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، ان کی بات نہیں مانی گئی تو یہ گویا ناراض ہو جائیں گے، اور اس کو جتاتے ہیں کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا باپ ہوں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، جس کا جیسا حق ہو اس کو اسی طرح دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادو ما علیکم، جو تمہارے اوپر ذمہ داری ہیں وہ ادا کرو، دوسروں پر جو تمہارے لیے حق بنتے ہیں ان کے حقوق ادا کرو۔ ہم تو الٹا کھینچ رہے ہیں ان کا حق، تو یہ ظلم ہے، کسی کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے۔ تو ہمیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس کا جو حق بنتا ہو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اب اولاد جہاں شادی کرنا چاہے اس میں ہمیں راضی رہنا چاہیے، الا یہ کہ وہ اولاد آپ کے حساب سے بالکل احمق، بے وقوف، ناسمجھ ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے، وہ دنیا کی چکا چوند میں کسی کے حسن میں مبتلا ہو کے، عشق میں مبتلا ہو کے بے وقوفی کر رہا ہے، تو تب تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لڑکی ہے، لڑکی کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر، یعنی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، لیکن لڑکا جب بالغ ہو جائے تو اس کو بالکل اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے شادی کرے۔ تو اس لیے اس میں ماں باپ کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو روکیں یا خود زبردستی کریں۔ ہاں، مشورہ ضرور دیں، پیار محبت سے دیں، سمجھائیں، حکمتیں بتائیں کہ بیٹا کیا کیا وجوہات ہیں، کیوں ہم منع کر رہے ہیں، یہاں کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سوچے کہ شاید یہاں نہیں کرو شاید ایسا ہو جائے، یہاں نہ کرو شاید ویسا ہو جائے، وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، مستقبل کا تو کسی کو نہیں پتہ، کون اچھا نکلے کون برا نکلے، کہاں رشتے اچھے چلیں، یہ کوئی کسی کی گارنٹی آج کل نہیں دے سکتا۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل تو ساتھ رہتے نہیں ہیں، عموماً یہ زمانہ گزر گیا کہ اولاد ساتھ رہتی ہے، وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں میں بلا وجہ کی ٹانگ اڑا کر حالات کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو آپ کا حق نہیں ہے اس میں، دوسرا یہ کہ آپ ایسا کر کے اس رشتے کو خراب کرتے ہیں۔ اب مجبوری میں یا تو یہ ہوگا کہ لڑکا آپ کی بات مانے گا یا نہیں مانے گا۔ اب لڑکے نے مجبوراً آپ کی بات اگر مان لی تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ خوش رہے گا؟ نہیں، ہر وقت آپ کو تانے دیتا رہے گا کہ اماں آپ کی وجہ سے شادی کی تھی، ابا آپ کی وجہ سے شادی کی تھی۔ پھر کیا ہوگا؟ ابا نے تو اماں نے کچھ عرصے کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے، اس کے بعد یہ بیٹھ کے گھر ان کا بسے گا نہیں، ساری زندگی مجبوری میں ایک ساتھ رہیں گے، یا آپ کے جانے کے بعد ان کو چھوڑ دے گا۔ تو آپ نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا، کوئی آپ سے فائدہ نہیں ہوا اس رشتے میں، آپ نے تو زیادتی تو کی ہی، زبردستی شادی اپنی مرضی سے کرا کے، اپنی انا، اپنی اکڑ میں، اپنی ضد اور تکبر میں، یہ سمجھو کہ میں ماں ہوں تو میرا حق ہے، میں باپ ہوں تو میرا حق ہے، اور اس کے بعد حالات بھی خراب کیے، کیونکہ آپ کو تو ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ کتنا عرصہ ساتھ رہنا ہے؟ ایک تو دنیا میں کم رہنا ہے، ہر ایک کو ہی کم رہنا ہے، ظاہر بات ہے کوئی بہت لمبی دنیا ہے نہیں، کبھی بھی کوئی جا سکتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال تجرباتی طور پر بات ہو رہی ہے۔ تو جتنا خطرہ آپ کو کسی ایک رشتے سے ہوتا ہے کہ یہاں نہیں کرو یہاں کرو، یا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بہت تجربہ کار ہو گئے، بھئی کتنی شادیاں آپ نے کرا لی ہیں اور کتنی اس میں کامیاب ہوئی ہیں؟ 2-3 شادیاں بچوں کی کرا دیتے ہیں، اتنی شادیاں، اور اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے چیمپئن ہو گئے، ہمیں بہت معلوم ہے کہ کہاں رشتہ کیسے کرنا چاہیے، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ اڑتی چڑیا کے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اڑتی چڑیا کے ہم پر گن لیتے ہیں، بڑے عجیب و غریب حالات ہیں، جھوٹ اور مبالغے کی انتہا ہے۔ اپنا گھر ہی نہیں سنبھالا جاتا، دوسروں کو کیا سنبھالیں گے؟ یہ سب دھوکے کی باتیں، شیطانی باتیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو بہت زیادہ اپنے اوپر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کر کے دعا کرنی چاہیے۔ تو جہاں آپ رشتے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ یقیناً اچھا اگر آپ کو لگتا ہے تو دعا کیجیے، اس میں یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے۔
اس وجہ سے کہ آپ واقعتاً وہ لڑکی جس سے آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت متقی، فکر آخرت رکھنے والی ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت باشعور ہے، وہاں ہوگا تو گھر کا معمول، یا آپ اپنی ذات کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایسے تو کچھ بھی نہیں ہے دیندار، لیکن یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اچھا رکھے گی، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ صحیح رہے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو خود غرض لوگ ہیں، آپ اپنے بیٹے کی شادی اپنے لیے کر رہے ہیں۔ شادی تو اپنے لیے نہیں کی جاتی، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے ساتھ کیسی رہے گی، وہ جیسی بھی رہے، وہ مجھے تو رہنا نہیں ساتھ، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے میرے بیٹے کو خوش رکھے گی کہ نہیں، میرے بیٹے کے لیے وہ مطمئن اس کو کرے گی کہ نہیں، اطمینان اس کو ہوگا، سکون اس سے ملے گا کہ نہیں، میرا بیٹا بھلے بھاڑ میں جائے، اس کو کچھ بھی ہوتا رہے، میری زندگی میں اس سے اطمینان ہونا چاہیے۔ تو کیا طریقہ ہے؟ یہ شادی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ میں اس لیے شادی کروں اپنے بیٹے کی کہ مجھے تسلی ہونی چاہیے، میرا معاملہ درست ہونا چاہیے، یا یہ کہ جناب اس کی شادی جہاں ہوگی وہ میری اس کی وجہ سے میرے بچے جو اور بچے ہیں ان کا وہ اچھی عورت کا خیال رکھے گی۔ یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے، یہ فیصلہ وہ بیٹا خود کرے۔ اگر اس کو یہ احساس ہے کہ مجھے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسی بیوی سے شادی کرنی چاہیے، عورت سے شادی کرنی چاہیے کہ جو میرے بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھے، اماں کا خیال رکھے، تو یہ وہ سوچے، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن شادی اس لیے کی نہیں جاتی، شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ خود اس سے سکون حاصل کرے، اپنی اولاد کو آگے پرورش اچھی کرے، تربیت اچھی کرے۔ تو اس کا فیصلہ وہ کرنے میں غلطی کر رہا ہو، صحیح جگہ وہ فیصلہ نہ کر رہا ہو، تو اس کو ضرور سمجھایا جائے حکمت سے، طریقے سے، لیکن اکڑ کے نہیں، پیار محبت سے، اس کو لگے کہ یہ میرے مخلصین ہیں، اور پھر فیصلہ اس پر چھوڑ دیا جائے، جہاں وہ کرے، استخارہ اس سے کروائیے، وہی استخارہ کرے اور وہی پھر جہاں فیصلہ کرنا ہے، تاکہ کل کوئی معاملہ بھی تو آپ کہیں گے کہ بھائی تم نے کیا تھا، جہاں کیا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اب جو ہے بھگتو، تو اس کا گھر بسا رہے گا۔ اور آپ کی وجہ سے شادی کرتا ہے اور حالات اچھے رہتے تو بہت اچھا ہے، حالات اچھے نہیں رہتے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ یا تو دنیا سے جلدی چلے جائیں گے، اس نے پھر لڑکی کو چھوڑ دینا، تو اس لڑکی کو جس کو آپ چاہتے ہیں اپنی بہو بنانا، یہ تو اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گا کہ اب تو وہ کہیں اور بھی شادی کرنے کے شاید قابل نہ رہے، اس لیے کہ کس طرح آج کل شادی کرنا کتنا مشکل ہے، سب جانتے ہیں، ایک رشتہ ہونا مشکل ہے اور رشتہ ہو جانے کے بعد وہ ٹوٹ جائے اور اس کے بعد پھر تو بہت مشکلات۔ تو خود اپنے ہاتھ سے آپ اس لڑکی کو جس کو آپ کوئی سکون پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، اس کو بھی اس پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اس لڑکے پہ بھی ظلم کر رہے ہیں کہ اس کو زبردستی فورس کر کے شادی کروا رہے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے، شرعاً بھی جائز نہیں، جیسا عرض کیا، یہ ظلم ہے، اور اخلاقاً اور حکمتاً بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے اس کے نتیجے میں یوں ہو جائے گا، وہ سارے خدشات کہ یوں ہو جائے گا، یہ سب آپ کو سوچنے کا کام نہیں ہے۔ تو شریعت نے آپ کو اس کی ذمہ داری دی ہی نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ کہاں شادی کرے لڑکا۔ مشورہ ضرور آپ دے سکتے ہیں، ماں باپ ہیں اس لیے مشورہ دیں، آپ کے ذہن میں ہوگا ماں باپ ہمارا کوئی حق ہی نہیں، کوئی حق نہیں ہے اس معاملے میں، حق نہیں ہے، فیصلہ کرنے میں حق نہیں ہے، آپ کا حق اس میں ہے کہ اچھا مشورہ دیں، آپ کا مشورہ سمجھدار ہوگا، اچھا ہوگا، تقویٰ کے ساتھ ہوگا، آخرت کی فکر والا ہوگا، اللہ کی رضا کے ساتھ ہوگا، آپ اللہ سے دعا کر کے کریں گے تو یقیناً اس کے فوائد ہوں گے۔ لیکن جس کا جتنا حق ہو اس کو وہاں رکھنا چاہیے۔ پھر لوگ مثال دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل دو، تو رشتہ توڑ دیا تھا۔ مسلم شریف کی جو حدیث ہے، تو پہلی بات یہ کہ وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات نہیں ہے، دوسرے نبی کی شریعت کی بات ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے درجے کے لوگ ہیں اور آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کے درجے کا آدمی ہے، تب تو بہت اچھا ہے، پھر تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اپنی بھی اوقات دیکھنی چاہیے، اولاد کی بھی اوقات دیکھنی چاہیے، نماز روزے دین کی بنیادی چیزیں تو صحیح سے ہوتی نہیں ہیں ہم سے، اور ہم لمبے لمبے دعوے کرتے پھریں، دنیا بھر میں کتنے گناہ و شیطانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم تقویٰ تزکیہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اللہ کے دوست تھے، یہ سب نفس کے دھوکے ہیں، یہ سب شیطانی ہے۔ اپنی انا کی تسکین ہے کہ میں ماں ہوں تو میری بات سنی جائے، میں باپ ہوں تو میرا حق ہے۔ ارے بھائی کیا حق ہے، کیا ہماری اوقات ہے کہ ہم کوئی حق جتائیں کسی پر؟ اللہ نے ہمیں یہ مقام دے دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ فساد فتنہ کریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اولاد کو چاہیے سعادت مندی کہ وہ اماں ابا کی رائے کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اماں کی بات مان لے، اپنا حق چھوڑ دے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کو یہ جتائیں کہ تو ایسا کر، نہیں، ایسا کریں گے تو فساد ہوگا۔ ہر آدمی اگر اپنے اپنے دائرے میں رہے اور اپنے مطابق چلے، شریعت نے جس کو دائرہ دیا ہے، تو اس سے حالات اچھے ہوتے ہیں، اس کے بغیر حالات بہت خراب ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بہت چل پڑی یہ بات کہ والدین بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں، رشتوں کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے۔